سے پر ایسے خاندانوں کا انتخاب کیا گیا جن میں مرزا غلام قادیانی کا خاندان، مرزا غلام قادیانی کا خاندان، مرزا غلام قادیانی کا باپ جس کا نام مرزا غلام مرتضیٰ تھا، اس نے 1857 کی جنگ میں مسلمانوں کے خلاف 70 گھوڑے بمسلح دیے کہ اگر یہ مسلمان عیسائی نہیں ہوتے تو ان کو قتل عام کرو۔ یہ قادیانی مرزا غلام قادیانی کے خاندان کا کردار تھا۔ تو پھر مرزا غلام قادیانی کے خاندان کا انتخاب بھی انہی میں آیا۔ تو مرزا غلام قادیانی کو جب اس کام کے لیے منتخب کیا گیا تو اس وقت مرزا غلام قادیانی سیالکوٹ کے اندر کچہری میں ایک منشی کی ڈیوٹی کر رہا تھا، ایک منشی کی ملازمت کر رہا تھا سیالکوٹ میں۔ تو وہاں سے مرزا غلام قادیانی کو ایک عالم دین بنا کر دنیا میں مشہور کیا گیا۔ یہ عالم دین نہیں تھا، اس کے پاس دنیاوی کوئی علم نہیں تھا، نہ اس کے پاس دین کا علم تھا، یہ تو ایک جاہل ترین انسان تھا۔ ہم سے زیادہ اس کو کون جانتا ہے جس نے میرے خاندان کا بیڑا غرق کیا؟ مرزا غلام قادیانی کو زیرو سے ہیرو بنایا گیا اور ہیرو بنا کر قادیان میں بھیجا گیا۔ اس وقت کا عالم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اس وقت کا عالم یہ تھا کہ برِ صغیر پر عیسائی مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے لیے اس قدر زور آور تھے کہ 1857 کی جنگ سے قبل یہ ہماری بادشاہی مسجد کے امام جن کا نام تھا عماد الدین، حضرت مولانا عماد الدین، تاریخ کہتی ہے کہ یہ پادری عماد الدین بن گئے تھے۔ عیسائیت کی یلغار اس طرح کی تھی، تو ان کے مقابل پر مرزا غلام قادیانی کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا اور مرزا غلام قادیانی کو لانچ کیا گیا کہ جاؤ تم قادیان میں ہمارے پادری عیسائیوں کو تم اپنے مقابل بلاؤ، تو جب ہمارے پادری تمہارے سامنے آئیں گے تو ہمارے پادری اپنی ہار تسلیم کر لیں گے اور تم اس طرح دنیا میں ایک ہیرو کی حیثیت سے جانے جاؤ گے۔ تو قادیانی مرزا غلام قادیانی قادیان میں آیا، تحصیل بٹالہ ضلع گرداسٹ میں سیالکوٹ سے وہاں بھی آیا، تو اس نے سب سے پہلے آ کر مسلمانوں کو کہا کہ میں اسلام کی صداقت، اسلام کی حقانیت پر 50 کتابیں لکھنا چاہتا ہوں۔ اس دور میں جہاں اس طرف مسلمانوں کے علماء کرام کی زبان کو لگام ڈالنے کے لیے مسلمان کی زبان بندی کر دی جاتی، کوئی عالم دین اس میں اس حالات میں دین اسلام کی صداقت کو پیش کرنے کی جرت نہ رکھتا، جو بھی رکھتا اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا۔ تو اس طرح مرزا غلام قادیانی اسلام کا نام لے کے کھڑا ہوا اور سارے علماء کرام اس وقت کے مسلمانوں نے اس کو چندہ دیا، اور پھر آہستہ آہستہ کر مرزا غلام قادیانی نے اپنے وہ اصل چہرہ اور اصل دعویٰ جات دنیا کے سامنے رکھنا چاہے، اور تدریجاً یہ آگے بڑھا۔ ایک دعویٰ کیا، پھر کچھ عرصہ خاموش ہوا، پھر کچھ دعویٰ کیا، پھر خاموش ہو گیا، اور کرتے کراتے مرزا غلام قادیانی نے بے شمار دعویٰ جات کیے۔ اور پھر اس کے بعد جب میرا خاندان 1900، یہ ایک تاریخ آپ کے سامنے رکھیے کہ قادیانی کہاں سے نکلے۔ قادیانی کو لانچ کرنے کے لیے 3 بنیادی سبب ان کے سامنے رکھے گئے۔ تو اس کے بعد مرزا غلام قادیانی نے سب سے پہلے انہی کے اوپر کام کیا۔ تو 1907 میں جب میرا خاندان قادیانی ہوا تو قادیانی کی تاریخ میرے خاندان کے ساتھ ایسی وابستہ ہوئی، ایسی پیوست ہوئی کہ 110 سال کی تاریخ گزر گئی، 110 سال کی تاریخ گزر گئی کہ میرے خاندان کے اندر نہ کوئی مسلمان پیدا ہوا اور نہ ہی کوئی حالت ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا۔ اور میرے خاندان کا مقام مرتبہ، یہ مرزا غلام قادیانی کی کتاب ہے اصحاب احمد، یہ اس کے اندر مرزا غلام قادیانی نے اپنے 313 اصحاب کا نام مختلف جلدوں کے اندر یہ شائع ہوئی ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ جس نے میری زندگی کے اوپر مجھ پر ایمان لائے وہ اسی طرح 313 اصحاب بدر کا رتبہ رکھتے ہیں جو میرے محبوب پیغمبر کے 313 بدری اصحاب تھے۔ یہ مرزا غلام قادیانی منحوس نے، بدبخت نے وہ 313 اشخاص کے نام لکھے، اور ان میں میرا خاندان، میرا پردادا کا نام بھی اس کتاب کے اندر منحوسیت کے ساتھ لکھ دیا گیا۔ اور پھر یہ چناب نگر ربوہ میں جب میرا خاندان آ کر آباد ہوا تو 1948 میں یہ چناب نگر ربوہ بنا ہے پاکستان میں۔ تو 1948 میں میرا خاندان یہاں کر آباد ہوا، اور 1948 کے بعد یہ قادیانی کی تاریخ ہمارے خاندان کے ساتھ وابستہ رہی۔ پھر خاندان کے اندر ایک ایسا نظام تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا یا جو بھی بچی پیدا ہوتی اس سے قادیانی جماعت کے لیے، تبلیغ کے لیے وقف کر دیا جاتا۔ اب میں ایک بات کرتا ہوں کہ میں اور آپ مسلمان ہیں،
صدیوں سے مسلمان ہیں، دعویٰ ہمارا کیا ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تو ایک طرف کافر ہے، وہ دین اسلام کو مٹانے کے لیے، دین اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے اپنی اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے قادیانی جماعت کے لیے وقف کرتا ہے۔ تو میں مسلمان ہوں، کیا میں اپنی اولاد کو دین اسلام کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں دین اسلام کے لیے اپنی اولاد کو وقف کرنے کے لیے تیار ہوں؟ اگر ہوں تو بحمدللہ، اگر نہیں ہو تو میں آج اپنی تاریخ کے اوپر نظر کرتا ہوں تو قرآن کے اندر اللہ نے ایک ایسی ماں کی دعا کو آج بھی زندہ رکھا ہے جس ماں کا نام حضرت حنا تھا۔ حضرت حنا سلام اللہ علیہ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں تھی، اور حضرت مریم علیہ السلام ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئی کہ مریم علیہ السلام کی ماں اللہ سے دعا کرتی ہے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ میرے پیٹ کے اندر جو آزاد بچہ ہے میں اسے تیری راہ میں وقف کرتی ہوں۔ اس وقف کے نتیجہ میں حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی، پھر اسی دعا کے نتیجہ میں اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے اس جلیل القدر نبی کو پیدا کیا جو بغیر باپ پیدا ہوئے، اور اس جلیل القدر نبی نے جالیہ مریم میں یہ اعلان کیا، انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب تک میری امت کے اندر میری ماں نے، میرے بہنوں نے دین اسلام کے لیے اپنی اولادوں کو پیدا ہونے سے پہلے وقف کرنے کی نیت کی تو اس امت کے اندر ولی بھی پیدا ہوتے رہے، کتب بھی پیدا ہوتے رہے، ابدال بھی پیدا ہوتے رہے۔ آج میری ذلت اور رسوائی کا بنیادی سبب یہ ہے کہ میں نے مدارس کو بھی آباد کر دیا اور مساجد کو غیر آباد کر دیا۔ تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، میں بھی دنیا میں پیدا نہیں ہوا، قادیانی جماعت کے لیے وقف کر دیا۔ جناب نگر میں آنکھ کھولی، ہر طرف کفر، دونوں طرف کفر، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی، اور اس گلی میں، محلے میں، اس معاشرے میں تربیت پائی۔ پھر اس کے بعد قادیانیوں کا جناب نگر رتبہ سے درس نظامی کیا۔ جس طرح ہمارے علماء، اسی طرح قادیانیوں کے مذہبی رہنما ہوتے ہیں جن کو مربی کہتے ہیں، ان کے مربی ہونے کا کورس کیا، اور پھر 2011 میں ساؤتھ افریقہ کے برکینا فاسو میں قادیانیت کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ ساؤتھ افریقہ کے برکینا فاسو میں جا کر قادیانیت کی تبلیغ کا آغاز کیا، اور پھر وہاں سے 2012 میں پاکستان واپس آیا، اور پاکستان کے اندر 2012 سے 2016 تک پاکستان کے اندر قادیانیت کی تبلیغ کی۔ اب قادیانی تبلیغ کیسے کرتا ہے میرے مسلمان معاشرہ میں؟ اب یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ قادیانی موجود ہے اور ذمہ داری سمجھتا ہوں اپنی۔ قادیانیوں کی تبلیغ، قادیانی کس طرح ہمارے مسلمانوں سے مخاطب ہوتا ہے، یا میں جب قادیانی تھا تو میں مسلمانوں کو قادیانی کیسے بناتا ہوں، میں ان کو مسلمان سے کافر تک کیسے لے کے جاتا ہوں؟ تو بنیادی طور پر قادیانیوں کی تبلیغ کے 3 ذریعے ہیں۔ کتنے؟ 3 ذریعے ہیں۔ پہلا ذریعہ قادیانیوں کی تبلیغ کا، پہلا قادیانیوں کی تبلیغ کا ہتھیار وہ ان کا مذہبی رہنما ہوتا ہے جو ان کے مربی علماء علمی بحث کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری تبلیغ قادیانیوں کی، جس کو کہتے ہیں خاموش تبلیغ، وہ بولتے نہیں ہیں، بالکل خاموش، بالکل خاموش، گونگے بہرے، بالکل، اس کو کہتے ہیں قادیانی زبان میں خاموش تبلیغ۔ وہ خاموش تبلیغ کیسے کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک قادیانی، اس خاموش تبلیغ میں قادیانی ڈاکٹر شامل ہوتا ہے، قادیانی دکاندار شامل ہوتا ہے۔ اس خاموش تبلیغ میں قادیانی اپنے اخلاق کے ذریعے تبلیغ کرتے ہیں۔ وہ کیسے کرتے ہیں کہ ایک مسلمان معاشرہ میں ایک دکاندار قادیانی ہے، تو جب قادیانی دکاندار ہے تو باقی مسلمان دکاندار بھی ہیں، ایک دکاندار قادیانی ہے۔ اب اس کی، میں نے جب قادیانی تھا تو میں نے اس قادیانی کی تربیت کیسے کی کہ تم نے خاموش تبلیغ کیسے کرنی ہے؟ تو اس کی تبلیغ کا جو بنیادی اصول تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ مسلمان کو چیز 2 یا 3 روپے رعایت پر دینی ہے، چیز 2 یا 3 روپے کم کر کے دینی ہے، اور وہ جو تم نے چیز مسلمان کو، مثال کے طور پر ایک قادیانی دکاندار چینی دیتا ہے 150 روپے اور مسلمان دکاندار چینی دیتا ہے 152 روپے، تو وہ جو 2 روپے کی رعایت کر رہا ہے نا قادیانی، وہ آپ نے رجسٹر کے اوپر نوٹ کر رہا ہے، وہ 2 روپے کی رعایت نہیں کر رہا، وہ 2 روپے کی رعایت کر کے
اپنے من گھڑت عقیدہ قادیانیت کی تبلیغ کر رہا ہے، وہ 2 روپے اپنے رجسٹر کے اوپر نوٹ کرتا ہے، اور پھر وہ جب مسلمان کو 2 روپے چیز سستی دیتا ہے تو جب مسلمان عالم دین کہتا ہے یار وہ تو قادیانی، تم اس کی دکان کے اوپر کیوں جاتے ہو؟ تو وہ آگے سے مسلمان کہتا ہے جی وہ مولانا صاحب اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، وہ تو بڑے اخلاق کا مالک ہے، ہمارا مسلمان دکاندار چیز 50 کی دیتا ہے یا 52 کی دیتا ہے، وہ 48 روپے کی دیتا ہے، تم اسے کافر کہتے ہو۔ میرے مسلمان بھائیو، یہ قادیانیوں کی خاموش تبلیغ ہے۔ وہ بھی جو وہ 2 روپے 3 روپے کی چیز آپ کو رعایت دیتا ہے، وہ اپنے پاس نوٹ کر لیتا ہے، پھر ہر ماہ کے بعد وہ جو مسلمانوں کو چیز رعایت کر کے دیتا ہے وہ چناب نگر ربوہ میں بھیجتا ہے کہ میں نے اس ماہ اتنے مسلمانوں کو چیز 50,000 کی مفت رعایت کر کے دی ہے، 10,000 کی دی ہے، 200 کی دی ہے، وہ 200 50 300 جتنے بھی اس کے ہوں وہ اس کو چناب نگر ربوہ سے پیسے مل جاتے ہیں، وہ بھی چیز اتنے ہی کی دیتا ہے، لیکن وہ اپنے عقیدہ اپنے من گھڑت مذہب کی تبلیغ کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں خاموش تبلیغ۔ پھر تیسری تبلیغ قادیانیوں کی سکول کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیاں کرتے ہیں۔ میں نے 7 سال تو قادیانی لڑکوں کی تربیت کی ہے اور قادیانی لڑکیوں کی بھی تربیت کی ہے کہ تم نے کیسے مسلمان لڑکوں کو اپنے ساتھ منسوب کرنا ہے اور تم نے ان کو قادیانی بنانا ہے، اور لڑکوں کی تربیت بھی کی ہے کہ کیسے تم نے مسلمان لڑکیوں سے تعلقات قائم کر کے ان کو قادیانی بنانا ہے۔ آج سب سے زیادہ مسلمان معاشرہ میں، میرے معاشرہ میں، جو اسکول کالج اور یونیورسٹی کے اندر ارتداد کی راہیں نکل رہی ہے، آج میرا مسلمان نوجوان دین اسلام سے بیزار ہو رہا ہے، دین اسلام سے ارتداد کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے قادیانی ہے۔ کیوں کہ قادیانی یہ مشن لے کے چل رہا ہے، اگر یہ مسلمان نوجوان قادیانی نہ ہو، اگر یہ نوجوان مسلمان قادیانی نہ بنے تو پھر یہ مسلمان بھی نہ رہے۔ یہ قادیانیوں کی محنت اور قادیانیوں کا اس وقت کا ایجنڈا اور قادیانیوں کا مطمع نظر وہ یہ ہے کہ اگر یہ مسلمان قادیانی نہ بنے تو پھر یہ مسلمان بھی نہ رہے۔ تو اس کے بعد میں 2016 میں مجھے قادیان انڈیا بھجوایا گیا تبلیغ کے لیے، 1 سال کا ویزا تھا میرا۔ تو 2016 میں جب مجھے قادیان بھجوایا گیا تو میرے دل کے جذبات، میرے دل کے احساسات، میرے دل کے خیالات وہی تھے جو آج میرے مکہ مدینہ جانے کے لیے ہیں۔ کیوں کہ اس وقت میں مرزا غلام قادیانی بدبخت ملعون کو نبی اور رسول مانتا تھا، اور مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ اب روحانیت کے لحاظ سے مکہ مدینہ کی چھاتیاں خشک ہو چکی ہے، اب جس نے نور اور فیض کے چشمے دیکھنے ہو وہ قادیان میں آ کر دیکھ لے۔ تو میرے دل کے احساسات یہی تھے۔ تو جب میں مرزا غلام قادیانی ابھی قادیان 2016 میں گیا تو مرزا غلام قادیانی کی قبر کے اوپر مجھے تیسرے دن جانے کا اتفاق ہوا۔ واللہ تعصب کی بنیاد سے، تعصب کی نگاہ سے یہ بات نہیں کرتا، سوشل میڈیا کے اوپر بے شمار اس بات پہ میرے مناظرے موجود ہیں، اور آج یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک بار پھر قادیانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آؤ تم بھی چلو مرزا غلام قادیانی کی منون قبر پر، اور میں بھی چلتا ہوں۔ اور آج واللہ رب ذوالجلال کی قسم، آج مرزا غلام قادیانی کی قبر سے بدبو آتی ہے، آج مرزا غلام قادیانی کی قبر سے واللہ بدبو آتی ہے۔ جب میں مرزا غلام قادیانی کی قبر کے اوپر پہلے دن کھڑا تھا تو میرے دل کے اندر ایک ایسی کیفیت اور تعفن اٹھا، اور دل کے اندر ایک ایسی تڑپ ہوئی کہ یہ کیا بات ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی قبر سے بدبو آتی ہے۔ تو بہرحال میں نے اس کو ایک لائٹ سی بات لی، میں نے کہا شاید کسی اور طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں اس کے بعد لیکن دل کے اندر یہ تڑپ ضرور تھی، تو میرے اللہ سے دعا بھی بار بار کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ کیا ماجرا ہے۔ ایک تو میری یہ چیز تھی، اور دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ میں دلی میں تھا، تو دلی کا ایک دوست جس کو میں نے قادیانی بنانے کے بالکل قریب کر لیا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو تسلیم کر چکا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ کیوں کہ قادیانی قرآن پاک کی 30 آیات سے وفات مسیح ثابت کرتے ہیں، اور اس کے اوپر بے شمار احادیث کی من گھڑت تعویلات کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرنے کی ناپاک جسارت کرتے ہیں۔ تو میں نے اسے قادیانی بنانے کے بالکل قریب کر لیا۔ وہ ایک دن میرے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں،
ایک کتاب اسوہ انسان کامل اور دوسری کتاب الرحیق المختوم۔ اس نے یوں پکڑی اور مجھے آ کر کہتا عامر بھائی میں تم سے حیران ہوں کہ دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو تو نے نہیں پڑھا۔ کیا تو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھی؟ میں نے کہا پڑھی ہے، ہاں میں نے پڑھی تھی، لیکن اس انداز میں میں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کی سیرت اس انداز میں پڑھی تھی، جناب نگر ربوہ کے قادیانیوں کے مدرسہ میں اس انداز میں پڑھی تھی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی ذات اطہر پر اعتراض کر سکوں اور مرزا غلام قادیانی کی صداقت کو پیش کر سکوں۔ تو جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو اللہ کی قسم میری زندگی کے دن اور رات بدلتے چلے گئے۔ اور میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ پر پہنچا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب پیغمبر کے پسینہ اطہر کو ایک ڈبی میں محفوظ فرماتی ہے، میرے سرکار نے پوچھا یا ام سلیم ما فعلتی، اے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں میرے محبوب پیغمبر آپ کے پسینہ اطہر سے اتنی خوشبو آتی ہے میں اسے بطور عطر استعمال کرتی ہوں۔ تو میرے دل کے اندر سے یہ آواز اٹھی کہ وہ محمد اور رسول اللہ وہی حق اور سچ ہے، مرزا غلام قادیانی اللہ کا سچا نبی نہیں ہو سکتا۔ تو دسمبر 2016 کا سال آیا۔ دسمبر 2016 میں قادیانی ہر سال 3 دن دسمبر کے مہینہ میں 26، 27 اور 28 3 دن دسمبر کے 3 دن قادیانی ہر سال حج کرنے کے لیے قادیان جاتے ہیں۔ قادیان ہر سال حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور میرا باپ بھی قادیان حج کرنے کے لیے آیا۔ اور میں یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک پاکستان کا نظریہ جس کے اوپر اس کو حاصل کیا گیا لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر حاصل کیا گیا، لیکن اس ملک پاکستان کی حکمرانوں کی بدقسمتی کہہ لیجیے، اپنی بدقسمتی کہہ لیجیے کہ میرے ملک پاکستان سے ہر سال 10,000 کا ویزا قادیانیوں کو جاری کیا جاتا ہے، چاہے وہ حکومت نواز شریف کی ہو، چاہے وہ حکومت پی ٹی آئی کی، چاہے وہ حکومت زرداری کی، چاہے وہ حکومت پی ڈی ایم کی، جو بھی حکومت آئی ہر حکومت نے قادیانیوں کو 10,000 کا ویزا جاری کیا کہ جاؤ تم قادیان میں اپنا حج ادا کر کے آؤ۔ اس کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون نہ کہوں تو کیا کہوں۔ تو میرا باپ دسمبر 2016 میں قادیان حج کرنے کے لیے گیا تو میں نے اپنے باپ کے بازو کو پکڑا، مرزا کی قبر کے اوپر لے کر کے گیا۔ میں نے کہا ابا جی کیا تم اس کو نبی مانتے ہو؟ کیا تم اس کو رسول مانتے ہو؟ باپ نے کہا مانتا ہوں۔ میں نے کہا ابا جی تمہیں ایک نبی کا تعارف کروانا چاہتا ہوں جن کا نام جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باپ نے کہا تم کیسی بات کرتے ہو؟ اب تمہارے دماغ کے اوپر شیطان کا حملہ ہو چکا ہے، تم اپنی زندگی کو دیکھو کہ ہم نے تمہیں کس مقصد کے لیے قادیان بھیجا ہے اور تم کس مقصد کی بات کرتے ہو۔ میں نے کہا ابا جی اپنی زندگی کے اوپر توبہ استغفار تو کروں گا جو قادیانیت کے اندر گزر گئی، جو یہاں گزر گئی اس کے اوپر توبہ استغفار کروں گا۔ اس وقت میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن آپ اپنے باپ کے سامنے مرزا غلام قادیانی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں کا تقابل رکھ دیا کہ مرزا غلام قادیانی اپنے دعوے میں کذاب اور دجال اور مفتری علی اللہ ہے اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو باپ یہ بات سننے کے بعد 2017 میں پاکستان آئے اور میں بھی اپنے باپ کے پیچھے 2017 میں قادیان سے پاکستان آیا۔ تو پھر میں نے آ کر تقابل لکھنا شروع کیا کہ قادیانیت اور اسلام کے مابین اختلافات کیا ہے، قادیانی کافر کیوں ہے، اس کے کفر کی وجوہات کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جس مضمون پر میں نے قلم کو اٹھایا اللہ کی ذات کے بارے میں مسلمان کا کیا عقیدہ ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں قادیانی کا کیا عقیدہ ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، لیکن قادیانیوں کا کیا اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے اللہ کی ذات کے بارے میں جو اپنا عقیدہ لکھا ہے، مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ اللہ کا مقام مرتبہ ایک چور کی طرح ہے۔ جس طرح معاذ اللہ یہ الفاظ زبان سے نکلتے تو نہیں، لیکن کیا کرے مجبوری ہے ان کو کفر کے واضح کرنے کے لیے۔ پھر مرزا غلام قادیانی نے اللہ کا تعارف کروایا کہ نہیں اللہ کی ذات اللہ نور السماوات والارض نہیں ہے، بلکہ اللہ کا مقام مرتبہ چور کی طرح ہے۔
پھر مرزا غلام قادیانی نے کہا ایک رات میں نے خواب میں دیکھا انی رأیت فی المنام عین اللہ، کہ میں خواب میں اللہ کو دیکھتا ہوں۔ اور مرزا غلام قادیانی کہتا ہے اپنے بدبخت مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ میں وہی اللہ ہوں، انی رأیت فی المنام عین اللہ، کہ میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا اور میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی اللہ ہوں جس نے زمین و آسمان کو دوبارہ پیدا کیا ہے۔ پھر دوسرا، آج میرے مسلمان معاشرے میں اپنی بات مختصر کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مسلمان معاشرے میں قادیانی موجود ہے، اور قادیانیوں کے بارے میں میرا مسلمان یہ کہتا ہے کہ قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج یہ میرا مسلمان کہتا ہے، اور میرے سے عموماً یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ جناب قادیانی کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، وہ فلاں کام بھی کرتے ہیں، ان کے اخلاق بھی بڑے اچھے ہیں، تو آپ ان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو قادیانیوں کے کلمے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، قادیانی کلمہ کیا پڑھتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی نے کتاب لکھی ایک غلطی کا ازالہ، اس کا صفحہ نمبر 17 ہے اور اس کی لائن نمبر 11-12 ہے۔ اس کے اوپر مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ ان آیات کریمہ میں، اس وحی الہی میں محمد اور رسول اللہ مراد ہوں۔ پھر اس کا بیٹا تھا جس کا نام تھا مرزا بشیر احمد ایم اے، اس سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے مرزا غلام قادیانی کو نبی بنا لیا، یہ قادیانیوں کی شریعت کی کتاب پڑھی ہے، یہ والی یہ ہے قادیانیوں کی شریعت کی کتاب جس کا نام ہے تذکرہ۔ تم نے شریعت کی کتاب الگ بنا لی، تو تم نے مرزا غلام قادیانی کے نام کا کلمہ کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ یہ شریعت کا اصول ہے، جب شریعت والا نبی آتا ہے کلمہ بدل جاتا ہے۔ تو اس نے 2 کتابیں لکھی، ایک کتاب لکھی کلمۃ الفصل، اس کا صفحہ نمبر ہے 158، اس کے اوپر لکھنے والا مرزا غلام قادیانی کا بیٹا وہ لکھتا ہے کہ ہمیں نیا کلمہ بنانے کی اس لیے ضرورت پیش نہیں آئی کہ وہی محمد اور رسول اللہ جو مکہ کے اندر پیدا ہوئے، جب وہی محمد اور رسول اللہ دوبارہ مرزا غلام قادیانی کی شکل میں قادیان میں نازل ہو گئے، تو اب لفظ محمد میں، کلمہ میں لفظ محمد تو رہے گا، لیکن محمد سے مراد مرزا غلام قادیانی ہے، نہ کہ محمد سے مراد آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر ہیں۔ اب قادیانی کلمہ میں لفظ محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھتا ہے، لیکن قادیانی محمد سے مراد کس کو لیتا ہے؟ مرزا غلام قادیانی ملعون کو، اور میں اور آپ محمد سے مراد آقا دو جہاں جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں۔ جب یہ عقائد و نظریات میرے سامنے آئے تو اس وقت دل کے اندر یہ بات تحدیث نعمت کے طور پر اور اتنی پیوست ہوئی، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت اور قدرت سے الحمدللہ اس کافرستان کے کھڑے اندر ہو کر پوری کفر کو للکارا اور ایک خط لکھا کہ آج 27 مارچ 2017 کو میں مرزا غلام قادیانی کو اس کے تمام دعووں میں کذاب اور دجال اور مفتری اللہ مانتا ہوں، اور آج بقے میں ہوش و حواس میں رہتے ہوئے جناب محمد اور رسول اللہ کی ختم نبوت کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ اعلان کرنا تھا کہ پوری کفر کی ملت واحدہ بن کر سامنے کھڑی ہوئی، وہ ماں بھی کافر جب سامنے آئی، جب وہ کافر باپ بھی کافر ہونے کی حالت میں سامنے آیا، تو اللہ کے محبوب پیغمبر کی حدیث الکفر ملت واحدہ کا منظر بھی دیکھا۔ 27 مارچ کو اسلام قبول کیا، ایک دن ہوا اسلام قبول کیے ہوئے، قادیانیوں نے گھر سے گرفتار کیا، اپنے جناب نگر ربا کے جیل خانے کے اندر ڈال دیا۔ آج میرا مسلمان کہتا ہے قادیانی بڑے اخلاق والے ہیں، بڑے پرامن ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے، یہ بہت بڑے منافق ہیں، ان کا اصل چہرہ دیکھنا ہو تو آؤ جناب نگر ربا میں آپ کو دکھاتا ہو، ان کا اصل چہرہ دیکھنا ہو قادیانیوں کا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ قادیانی کا اخلاق کتنا اچھا ہے، قادیانی کا کردار کتنا اچھا ہے۔ جب میں نے اسلام قبول کیا تو گرفتار کیا، اپنے جیل خانے کے اندر ڈالا، اور ہر ظلم و ستم، کوئی ایسا ظلم رب محمد کی قسم انہوں نے میرے اوپر جو ان کے ذہن میں آیا، اور انہوں نے ہر ظلم کیا، حتیٰ کہ ماں آ کر کہتی ہے کہ بیٹا تم دوبارہ مرزا غلام قادیانی کو نبی مان لو، محمد مصطفیٰ کو چھوڑ دو، میں تمہیں یہاں سے لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا ماں جی یہ نہیں ہو سکتا،
میری ماں نے اس بات کے اوپر اصرار کیا، اپنے دوپٹے کو اتارا، میرے پاؤں میں رکھا اور کہا بیٹا تمہیں اس دوپٹے کی عزت کا واسطہ ہے، تم محمد رسول اللہ کے دامن کو چھوڑ دو، مرزا غلام قادیانی کے دامن کو پکڑ لو، میں تمہیں یہاں سے لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا ماں جی یہ نہیں ہو سکتا، جب ایک بار دل میں عشق مصطفیٰ آ جائے تو پھر میرے دل سے محمد مصطفیٰ کی محبت تم نہیں نکال سکتے۔ ان کا ہر ظلم و ستم سہا، ان کا ہر ظلم و ستم سہا، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر سے ایک لمحہ کے لیے بھی جدائی برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ وہ قادیانی کھانا لے کے آئے، کھانا نیچے رکھے اور اس بدبخت نے کہا کیوں کھانا نیچے رکھ کے اور پاؤں کے ساتھ ٹھڈا مارتے ہوئے کہتا ہے یہ کھانا کھا لے بڑے محمد کو ماننے والے، لیکن الحمدللہ اپنے دل کے اندر اس کی بات محمد مصطفیٰ کی محبت پر قربان کرتے ہوئے اپنی ماں کو یہ پیغام دیا، ماں جی تمہاری عزت تمہارا احترام میرے دل میں اسلام نے پہلے سے بڑھ کر پیدا کیا ہے، لیکن تمہاری ایسی ہزار مائیں میں محمد رسول اللہ کی محبت پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور الحمدللہ یہ تحدیث نعمت کے طور پر بتلاتا ہو کہ اللہ کی قسم آج 5 سال ہوئے اپنی ماں کی شکل نہیں دیکھی، اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھی، اپنے بہن بھائیوں کی شکل نہیں دیکھی، لیکن رب ذوالجلال کی قسم ہے اس کے اوپر کبھی کوئی دل کے اندر ملال بھی پیدا نہیں ہوا، کیونکہ یہ سب کچھ میں نے چھوڑا ہے تو محمد مصطفیٰ کی محبت میں چھوڑا ہے۔ اور یہ لمحات بھی گزرے، قادیانی نے ہر ظلم و ستم کیا، ان کے ظلم و ستم کے نتیجے میں دونوں آنکھیں ضائع ہوئی۔ قادیانیوں نے نیا ایک اعلان کیا کہ اس نے مرزا غلام قادیانی کو سچا نبی مانا تھا، اب یہ مرزا غلام قادیانی کی صداقت کا دلیل بن چکا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں آج بھی اللہ موجود ہے، آج ان اللہ علی کل شیء قدیر موجود ہے۔ پوری دنیا کے ڈاکٹر، پورے پاکستان کے ڈاکٹر، الشفاء انٹرنیشنل کے ڈاکٹر، CMH راولپنڈی کے ڈاکٹر جب میری ریڑھ کی ہڈی کا گودا لے کے ٹیسٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم حیران ہیں کہ تم زندہ کیسے ہو، تمہارے جسم کے اندر اتنا زہر ہے، ہم حیران ہیں تم زندہ کیسے ہو۔ تو ان کے ہر ظلم و ستم دونوں آنکھیں ضائع ہوئی، 2 ماہ سے زائد عرصہ نبینہ ہونے کی حالت میں رہا، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر کبھی یہ واقعہ بتاتا نہیں تھا، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ تھا، لیکن اب یہ بات زد عام ہو چکی ہے تو بات بتایا دیتا ہوں کہ رات کو 23 رمضان المبارک کی رات کو نبینہ ہونے کی حالت میں سوتا ہو، اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ھذہ صراط مستقیم استقاموا۔ اس الفاظ مبارک کا آپ کا فرمانا تھا کہ سر کے اندر ایسی شدید درد پیدا ہوئی، اس درد میں اٹھا، الحمدللہ دونوں آنکھیں ٹھیک تھی۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، نبی کا جو غلام ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ واقعہ ہوا تو جناب نگر ربا میں وہی قادیانی، وہی بہن بھائی جو کینیڈا اور آسٹریلیا اور فرانس کے اندر بیٹھے ہوئے، جب ان کے سامنے یہ بات آئی تو الحمدللہ اس بات سے وہی جناب نگر ربا سے میرے 15 دوستوں نے اسلام قبول کیا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو مجھے جناب نگر ربا سے نکال دیا۔ آج یہ دیکھو قادیانی کہتا ہے اور میرا مسلمان کہتا ہے قادیانی بڑا پرامن ہے۔ میں اس طرح کے بے شمار واقعات سنانے کے لیے، لیکن وقت مختصر ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ پھر اس دن سے لے کے آج کے دن تک ختم نبوت کے علم کو اٹھایا، الحمدللہ ان ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں بھی پہنی ہیں تو اپنے محبوب پیغمبر کی ختم نبوت کے صدقہ پہنی ہے۔ چانگ سینٹرل جیل کے اندر بھی سلاخوں میں گیا تو ختم نبوت کے صدقہ گیا۔ وہاں پہ جیلر پوچھتا ہے تم کس کیس میں آئے ہو؟ میں نے کہا میرا کیس وہ کیس ہے جس کیس میں عطا اللہ شاہ بخاری آیا کرتے تھے، میرا وہ کیس ہے جس کیس کے اندر انور شاہ کشمیری آتے تھے، میرا وہ کیس ہے جس کیس کے اندر مفتی کفایت اللہ کافی آتے تھے، میرا وہ کیس ہے جس کیس کے اندر پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آیا کرتے تھے۔ میں ختم نبوت کے عنوان پر اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن ختم نبوت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ تو الحمدللہ
اس دن سے لے کے آج کے دن تک کوئی دن ایسا نہیں ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا جب کسی قادیانی کو دعوت اسلام نہ دو۔ گالی دینا میرے اکابرین کی پہچان نہیں ہے۔ میرے اکابرین نے گالی کے مقابل پر اللہ کے لیے دعائیں دی ہے۔ میں کسی کو گالی نہیں دیتا، میں تو یہ کہتا ہوں تو میرے سامنے تو بھی اپنی دلیل لے کے میں بھی اپنی دلیل لے کے آتا ہوں۔ تو مرزا قادیانی کو لے کے میں محمد مصطفیٰ کو لے کے آتا ہوں۔ تو میرے سامنے تو قادیانی، میرے سامنے بیٹھ، میں تیرے سامنے اسلام کی صداقت قرآن سے پیش کرتا ہوں۔ میں تیرے سامنے اسلام کی صداقت انجیل سے پیش کرتا ہوں۔ میں تیرے سامنے اسلام کی صداقت تورات سے پیش کرتا ہوں۔ میں تیرے سامنے اسلام کی صداقت زبور سے پیش کرتا ہوں، لیکن تو مجھے کبھی گرا نہیں سکتا۔ اور الحمدللہ ان 5 سالوں میں اللہ کے فضل و کرم سے تحدید سے نعمت کی طرف بتلاتا ہوں، الحمدللہ 61 خاندان مسلمان کر چکا ہوں۔ اور الحمدللہ اس جسم کے اوپر 2 بار قادیانی نے قاتلانہ حملہ بھی کیا، لیکن نہ ہم چکے، نہ بکے، نہ ڈرے۔ تو چلا گولی تو نے چلانی ہے، چلا، میں محمد مصطفیٰ کا غلام سامنے کھڑا ہوں۔ الحمدللہ کیوں؟ مجھے اس بات کے اوپر فخر ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو کل اپنے نبی کو یہ کہہ سکوں گا ایک جان تھی وہ بھی ختم نبوت کے اوپر قربان کر کے آیا ہو۔ اور الحمدللہ پھر 2021 میں میری بیوی نے بھی اسلام قبول کیا، اور ابھی یہ 2000 جو اگست گزرا ہے، ابھی 15 اگست کو میرا بیٹا فوت ہوا۔ میں نے ختم نبوت کے پروگرام میں ٹائم دیا ہوا تھا، رات کو بیٹا فوت ہوا، بیوی ہسپتال میں ہے، شام کو اپنے بیٹے کو دفن کیا، اور رب ذوالجلال کی قسم ہے اگلے دن 16 دسمبر کو ختم نبوت کے علم کو اٹھایا۔ کیوں؟ کہ کل روز قیامت اگر میرے نبی نے میرے سے پوچھ لیا کیا تمہیں اپنی بیوی عزیز تھی، تمہیں اپنے بیٹے کی محبت میری محبت سے زیادہ عزیز تھی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے مسلمان بھائیوں، آپ سے میں ہاتھ جوڑ کر یہ منت کرنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کے عنوان پر آپ کی محبت جس کے ساتھ ہے رکھے، پی عمران خان کے ساتھ ہے رکھے، آپ کی محبت جس کے ساتھ ہے رکھے، آپ کا جو بھی مسلک ہے آپ کا مبارک ہو، لیکن جب ختم نبوت کا مسئلہ آ جائے تو اپنے مسئلہ